سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ویسے بھی آپ لوگوں کا بھی یہ ایک مسئلہ بن چکا ہے کہ بات جو ہے نا آپ لوگوں نے شرف افضل مروت سے ہی شروع کرنی ہے۔ باقاعدہ سارے معاملات ہو گئے، خبر یہی سے ہوگی کہ شرف افضل پہ جو انہوں نے کہا اب اس پہ ہم تبصرہ کریں گے۔ بہرحال دیکھیں، جو بات انہوں نے کی ہے، جو وکلاء کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، وہ تو کل میں ایک ٹی وی چینل پہ میرے خیال میں علینا شگری کا پروگرام تھا، اس میں نے یہ خود بھی سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وکلاء کو 85 کروڑ روپے دیے گئے۔ اب دیکھیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، 85 کروڑ کوئی معمولی اماؤنٹ نہیں ہے، اتنا بڑا اماؤنٹ اگر دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا الزام جو انہوں نے یا جو بات انہوں نے کی ہے اس کے اوپر، یہ بات وکلاء کے اوپر ہوئی ہے، تو وکلاء تو ہر دوسری بات پہ کوئی بھی بات کریں تو اگلی بات پہ وہ کہتے ہیں کہ پھر کورٹ میں ملیں گے۔ تو اگر شرف افضل نے یہ بات غلط کی تو پھر تو وہ ان کے وکلاء کو چاہیے کہ وہ اس کو چیلنج کرے، کورٹ میں لے جائے، کیونکہ وکلاء کے لیے تو کسی کو فیس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہوں نے تو اپنا درخواست دینا ہے کہ بھائی فلانے نے میرے اوپر یہ الزام لگا ہے، لیکن اس کے اوپر ابھی تک کوئی میں نے جواب نہیں دیکھا۔ تو 85 کروڑ بہت بڑا اماؤنٹ ہے کہ 85 کروڑ روپے دیے گئے۔ پھر اگر یہ بات، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بات یہ ہے اس طرح اور اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جاتا، اور جو شرف افضل مروت صاحب نے فرمایا ہے، تو پھر تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ پھر وکلاء، اور پھر یہ تو پھر جتنے وکلاء ہے، دیکھیں یہ بھی اس میں تو یہ تو پارٹی کے چیئرمین بھی ہے، اس میں وکیل ہے، اور پارٹی کا سیکرٹری جنرل جو ہے سلیمان اکرم راجہ وہ بھی وکیل ہے، دوسرے تیسرے وکلاء بہت زیادہ ہے کہ جو مین عہدوں پہ بھی ہے، اور پھر ان میں سے بہت سارے ایم این ایز بھی بنے ہیں۔ تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پارٹی کے وکلاء ہو کر پارٹی سے ہی پیسے لے رہے، اور اتنی بڑی اماؤنٹ جو انہوں نے ذکر کیا ہے، تو یہ کوئی جو ہے نا اس کا جواب تو ان کو دینا چاہیے، وکلاء کو دینا چاہیے، کیونکہ بات تو، اور یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی، پہلے اماؤنٹ کچھ کم تھا، اب زیادہ ہو گیا، 85 کروڑ ہو گیا۔ بہرحال یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ان کے چل رہے ہیں۔ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو اختلاف ہے، جو اختلافات ہے فیصل چودھری کا، اس سے پہلے شرف افضل کا، اور اس طرح دوسرا جتنے بھی ان کے اختلافات، دیکھیں آپ ایک بات یاد رکھیں، پی ٹی آئی میں فیصلہ جو بھی ہوتا ہے نا وہ عمران خان نے کرنا ہوتا ہے۔ تو اب اس پارٹی میں جو میرا ایکسپیرینس ہوا ہے، اس پارٹی میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، جس سے وہ بچے ویڈیو گیم ہم نہیں کھیلتے تھے، بچے ابھی بھی کھیلتے ہیں ویڈیو گیم، یعنی کہ ادھر سے بھی آ رہا ہوتا ہے، آپ بائک پہ جا رہے ہوتے ہو، ادھر سے بھی آ رہا ہوتا ہے، اب آپ نے اس میں سے بچ بچ کر جانا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے تو آپ کو باہر سے مسئلہ نہیں ہوتا، اپوزیشن سے مسئلہ نہیں ہوتا، اگر آپ حکومت میں ہوتے ہیں، یہ میں ذاتی ایکسپیرینس کے بنیاد پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ اندر کے جو سازشیں ہوتی ہے، اور ان سازشوں کو ہم نے بھی فیس کیا، اور یہ اتنا سازش اس میں ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کرنے جوگا آپ کو چھوڑتے نہیں۔ اور پھر یہ کہ اس جماعت میں یہ بھی بہت بڑا کام ہے کہ جس نے نیک نیتی سے کام بھی کیا نا، اس کے بھی خلاف لگتے ہیں۔ اگر کوئی میڈیا پہ آتا ہے، محنت کرتا ہے، بھاگتا ہے، یعنی وہ کام بھی کرتا ہے، اگر کسی کے پاس وزارت ہے وہ وزارت میں بھی اپنا کام کرتا ہے، تو بھی اس کی جگہ نہیں، کیونکہ وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ کیوں اتنا اوپر جا رہا ہے، یہ تو پھر کل کو یہ بھی بن جائے گا، یہ بھی بن جائے گا، ادھر سے لیگ پولنگ، بیک بائٹنگ، یہ آپ کو ذہنی بیمار، یہ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں ذاتی تجربے کے بنیاد پہ کہتا، آپ ذہنی بیمار ہو جاتے،
اب عمران خان صاحب کے پاس جتنے لوگوں کی ایکسس ہے وہ تو ایک محدود لوگ ہیں نا جی. وہ پہلے بھی ایسا تھا. تو خان صاحب جیل میں ہے نا, وہ جب پہلے بھی پرائم منسٹر تھا تو وہ مخصوص لوگ جب ملتے تھے اور ان کے گروپ ہوتے تھے, اور وہ گروپ میں آپ کو ایک گروپ کا ساتھ آپ کا ہونا ضروری ہوتا. اگر آپ اکیلے جو ہے نا بغیر گروپ کے پارٹی کے اندر خدمات یا حکومتی کی کسی عہدے پہ لیول پہ آپ نے خدمات انجام دینے کی کوشش کی تو پھر ایسے آپ کو فارغ کر کے, کیونکہ وہ سارے گروپ پہ آپس میں مل کر پھر جو بندہ ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے اس کو وہ فارغ کر لیتے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی نئی بات وہاں پہ نہیں ہے, یہ ہوتا رہتا ہے. اور یہ میرے خیال میں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو سب سے بڑا جو سیٹ بیک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے فارغ نہیں ہوتے. تو پھر جو اگلا ہوتا ہے, مطلب کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے یا حکومت ہوتی ہے, تو اس کا مقابلہ پھر مشکل ہو جاتا ہے اس صورت میں کہ اب آپ دیکھ لیں اس وقت میڈیا پہ بھی آپ دیکھ لیں, نیشنل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے یا پی ٹی آئی کا اس وقت مقابلہ نہیں چل رہا. مقابلہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی چل رہا ہے. ادھر بھی پی ٹی آئی کا ایم این اے ہیں, ادھر بھی پی ٹی آئی کے بندے ہوں گے. وہ ایک دوسرے کے یہ چیزیں, اب یہ 85 کروڑ روپے کی بات آ گئی, دوسری چیزیں آ جاتی ہے, تیسری چیزیں آ جاتی ہے. تو اور پھر خود یہ بھی آپ نے بھی سنا ہے, میں نے بھی سنا ہے کہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہے کہ اب جو فیصل چودھری نے جو باتیں وہ کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بڑے بھائی محترم جناب فواد چودھری صاحب جو فرما رہے, اور وہ میں نے ایک ٹویٹ اس کا دیکھا, وہ ٹویٹ مطلب کہ میرے اس سے وہ نہیں ہے کہ اس حد تک ایسے الفاظ کا چناؤ. بہرحال یہ وہاں پہ روٹین کا کام ہے اور یہ چل رہا ہوتا ہے. بھئی بات یہ ہے نا جی, دیکھیں آپ ایک جماعت ہے, کوئی یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کو کسی نے, دو بھائی ہوتے ہیں, ایک فیملی ہوتی ہے, اس میں رہتے ہیں, لیکن جب ان کا ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزارتے تو باعزت طریقے سے علیحدہ ہو جاتے. یہ کوئی فرض تو نہیں ہے نا کہ آپ نے وہیں پہ رہنا ہے اور وہیں پہ لڑنا ہے. اگر آپ کا گزارا نہیں ہے, آپ اس حالات کے اور اس ماحول میں نہیں چل سکتے, تو پھر مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ نہ صاف سامنے آتے ہیں اور نہ وہ مطلب ادھر ہی وہ مسئلہ کر رہے ہوتے. تو میں آج آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ پی ٹی آئی کو جتنا نقصان ان کے اندر کے لوگوں نے دیا ہے, یہ جن لوگوں کے اوپر یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی فلانا پارٹی چھوڑ کر چلا گیا, فلانا سائیڈ پہ ہو گیا, بہت سارے لوگ تھے کہ جو اس وقت جس وقت تھے تو وہ کام کر رہے تھے, لیکن وہ اپنی عزت کی خاطر اور اس دنگے فساد میں وہ یہ بھی نہیں, اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے پارٹیاں بنائی, پارٹیوں میں بھی شامل ہوئے اور الیکشن بھی لڑے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, پارٹی سے میں سائٹ پہ ہو گیا, لیکن وہ میرا اب کا نہیں تھا, میرا 2020 جولائی کا تھا. پارٹی کے اندر مجھے جو فیس کرنی پڑی, میرے لیے پورا کمیشن بنایا گیا, اس میں سے اور جتنے رگڑے لگنے تھے وہ لگ گئے. اللہ تعالیٰ پاک نے مجھے اس سے سرخرو کیا. اس کے بعد 2 سال بعد بھی چپ کر کے سائٹ پہ رہے. لیکن وہ لوگ جو اس وقت بینیفیشری بھی تھے, بڑی بڑی کرسیوں پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور آخری دن تک تھے, آخری دن حکومت کی آخری دن تک تھے, اور اس کے بعد بھی بہت دیر تک تھے. پھر اس کے بعد وہ پارٹی چھوڑتے ہیں, وہ جاتے ہیں یا پارٹی بناتے ہیں یا کسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ الیکشن بھی پی ٹی آئی کے خلاف لڑتے ہیں, مطلب کہ جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے ان کے خلاف لڑتے ہیں. پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے جو ہے نا وہ, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر جب آپ کو پتہ چلے تو کم از کم ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے تو الیکشن نہیں لڑا, ہم تو کوئی بینیفیشری میں سے نہیں ہے, نہ کہ سیاسی جماعت کو جوائن کیا, سائٹ پہ ہو گئے. وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ جو مخلوق ہے جو نہ خود کچھ کرتے ہیں
نہ کسی اور کو کرنے دیتے. یہ ہے سب سے بڑی بدقسمت. اور یہ ہے خان صاحب تک بات پہنچانے والے, خان صاحب کے کان میں بات کرنے والے, آج جس مقام پہ ان کو کھڑا کیا گیا. یہ تو سارے دیکھیں, یہ ایم این ایس بیٹھے ہوئے, ابھی جو تنخواہیں بڑھے ہیں تو ان کی بھی تو بڑھے ہیں نا. 2,18,000 سے 5,19,000 پہ پہنچ گئے. بقایا جو مرات ہے وہ الگ ہے. اور ساتھ یہ جو 27 سے تقریباً سینیٹرز ہیں وہ دیکھ لے, خیبر پختونخوا میں حکومت میں بیٹھے ہوئے, تو جیل میں تو خان صاحب ہے. سختی تو ان کے اوپر ہے نا. تو بقایا تو ادھر جو ہے نا سارے گھوم رہے پھر رہے, آپ بھی دیکھ رہے, آپ کے پروگرام میں بھی آتے, کسی اور کے پروگرام میں بھی آتے. اب اگر کہنے کی حد تک ہے کہ ٹی وی پہ آ جاؤ اور باتیں کرو اور دوسرا کرو اور جذباتی باتیں کرو, یہ اس سے کام نہیں ہوتا. وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں وچو وچو کہی جاؤ تو رولا پائی جاؤ. اندر سے بہت سارے ملے ہوئے اور اوپر سے ڈرامے بازی کرنے کا پتہ نہیں کہ ہم نے بڑی جو ہے نا قربانیاں دی. کیا قربانیاں؟ کچھ دن جیل میں بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ فرمائشی طور پر گئے. یہ تو ہم تو منہ نہیں کھولنا چاہتے اس حوالے سے, کیونکہ جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ فرمائشی طور پر اپنے آپ کو, اور کدھر کس کس کی ڈیل ہوئی ہے ان سب کا بھی ہمیں پتہ ہے, لیکن وہ ہیرو بنے ہوئے, چلو بندے رہو. اور تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ چکے ہیں پریکٹیکلی. دیکھیں اب بات تو یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو عمران خان صاحب کی وجہ سے ایم این ایز بنے ہیں, جو ایم پی ایز بنے ہیں, جو مراعات لے رہے ہیں, جن کے پاس سارا کچھ ہے, وہ وزیر بنے ہوئے ہیں, تو کوئی کیا ہے, خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. تو یہ تو اب ان کا امتحان ہے نا. دیکھیں ورکر جو ہے نا پی ٹی آئی کا, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, جو عام ورکر ہیں, جو پاکستانی ہے, وہ یہ جو پالیسی بناتے ہیں, یہ جو پالیسیاں بنا رہے ہیں, مسئلہ یہاں پہ بن جاتا ہے کہ اب ان کے لیے لوگوں کو نکالنے کے لیے بھی تو آپ کو لیڈرشپ چاہیے. اچھا جب وہ لیڈرشپ کمپرومائز ہو تو کہے کہ لوگوں کو, دیکھیں میں نے اگین آپ کو کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی کا ورکر جتنا موٹیویٹڈ ورکر نکل کر اوبر کر سامنے آیا, اب اس پہ تو ہمیں آنکھیں بند نہیں کر سکتے کہ یار یہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا. بٹ وہاں پہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے, اس کا جو چہرہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے, وہ جو کچھ کر رہے ہیں. تو اس لیے مجھے پارٹی کے اندرونی جو اختلافات ہیں, اور اسپیشلی جو پارٹی میں جن کے پاس عہدے ہیں یا جو رسپانسبل لوگ ہیں, ان کی جو آپس کی رساکشی ہے, اس میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ کچھ امپروو کر سکتے. ہاں اگر دیکھیں ان کے مذاکرات چل رہے, مثال کے طور پر جی آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے چل رہے, وہاں پہ مذاکرات تو چل رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہے, اس کا اور مولانا فضل الرحمان کا تو ڈائریکٹ الیکشن میں ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہوتا ہے. اور پھر آپ نے حالیہ دیکھا چیف منسٹر کا, اس کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے. تو دیکھنا پڑے گا عید کے بعد کہ عید کے بعد کیا صورتحال ہے. فارورڈ بلاک کی جو بات آپ نے کیا, یہ میرے خیال میں کہ میں کافی 1 مہینہ پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ ہاں اس طرح کا وہاں پہ ورک ہو رہا ہے. اور اس میں اتنا بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ جو بھی فارورڈ بلاک بنے گا اس میں میجورٹی پنجاب کے ایم این ایس ہوں گے. ایک کا دکا خیبر پختونخوا کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تر ادھر سے. ابھی کچھ عرصہ پہلے قومی سلامتی کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی نا پارلیمنٹ کے اندر. اب اس میں جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے نہیں گئے, اس پہ میں نے بات بھی کی تھی کہ پی ٹی آئی والوں کو ہر صورت میں جانا چاہیے تھا, کیونکہ وہاں پہ جب آپ اپنی بات وہاں پہ پیش کریں گے, وہ ایک بڑا فورم ہے, سب کے سامنے ہوگا, اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ کہ آپ کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, تو اگر آپ کی پارٹی نہیں گئی, آپ کے ایم این ایز نہیں گیا, آپ کا اپوزیشن لیڈر نہیں گیا, آپ کا سینٹ کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ بھی نہیں گیا, قومی اسمبلی کا بھی نہیں, لیکن وہاں پہ آپ کے چیف منسٹر تو گئے, اس کا تعلق تو بھی پی ٹی آئی سے. تو بات تو ایک ہے, کان سو ادھر پکڑو یا ادھر سے ایسے پکڑو, بات تو ایک ہے نا جی. یعنی کہ شمولیت تو ہوئی ہے. اس طریقے سے اگر آپ نون لیگ دیکھیں
تو ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب بھی تھے, دوسرے لوگ بھی تھے, وہ وزیر اعظم ہے, بٹ وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب بھی نہیں گئے. تو اب میاں نواز شریف صاحب کے قد کے جو لیڈر ہے اس وقت, وہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, اس کے بہت ساری چیزوں پہ آپ کا ہو سکتا ہے, بٹ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ وہ اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے. اور مسلم لیگ نون کا معنی یہ ہے, نون کا مطلب کیا ہے, نواز شریف, مسلم لیگ نون رجسٹر ہے وہاں الیکشن کمیشن میں, تو وہ نواز شریف کے نام سے رجسٹر ہے. اس کا وہ صدر بھی وہ ہے, قائد بھی وہ ہے, اور وہ جماعت ہے بھی ان کی وجہ سے. تو وہ بھی تو قومی سلامتی کی میٹنگ میں نہیں ہے. دیکھیں ہمیں یہ سیریس مسائل ہے, اور یہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے, تو اس پہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی ہونا چاہیے. پھر آپ دوسری طرف جب بات کرتے ہیں بلاول صاحب کی, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل تھا یا پرسوں ٹی وی پہ وہ سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا, اس نے کہا ہم تو نہ حکومت میں ہیں نہ اپوزیشن میں. اب اس کا معنی کیا ہوا کہ ہم نہ ادھر کے ہیں, مطلب کیا, نہ ہم حکومت میں ہیں نہ اپوزیشن میں, تو پھر آپ کیا ہے؟ یعنی آپ نے 2 حکومتیں لے لی. آپ کے پاس سندھ کی حکومت ہے فل فلیج, آپ کے پاس بلوچستان کی حکومت ہے, آپ کے پاس پریزیڈنٹ آف پاکستان کا عہدہ بھی ہے, آپ کے پاس چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی ہے, آپ کے پاس ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ بھی ہے, آپ کے پاس خیبر پختونخوا کی گورنرشپ بھی ہے, آپ کے پاس پنجاب کی گورنرشپ بھی ہے, وغیرہ وغیرہ, اور چھوٹے موٹے عہدے چھوڑتے. اب یہ جتنی 2 صوبے میں آپ کی حکومت ہے, اب بلوچستان میں تو وہاں پہ تو سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ ہے, تو وہ تو پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے, تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وزارتیں بھی پیپلز پارٹی والوں کے پاس ہے, حکومت بھی ان کا ہے. اب ریسپانسبلٹی کی جب بات آ جاتی ہے تو میرا تو یہ خیال ہے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جانا چاہیے بلوچستان, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایڈریس کرنا چاہیے, وہاں پہ ملنا چاہیے. پولیٹیکل قیادت جو وہاں بلوچستان کے, ان کے ساتھ وہ پولیٹیکلی انگیج کرے, کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ پی ٹی آئی کو جو انہوں نے کل آفر دی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم بات چیت کے لیے, وہ بلاول صاحب کہہ رہے, تو اچھی بات ہے, ان کے ساتھ بھی انگیج کرے. لیکن جہاں پہ ان کی حکومت ہے بلوچستان میں, وہاں پہ چاہیے کہ وہ جا کر وہاں پہ ریسپانسبلٹی لے, اور وہاں پہ وہ بیٹھ جائے. جب تک معاملات وہاں پہ ادھر کے ٹھیک نہیں ہوتے, تو وہاں پہ ان کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ حکومت لے لیتے, پھر بات اگین وہی آ جاتی ہے کہ حکومت بھی آپ کے پاس ہو, اور پھر آپ یہ کہیں کہ جی یہ سارا کام جو ہے نا وہ تو فورسز کا ہے. اور پھر ابھی جب یہ سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, تو یہ ایمل علی خان نے ٹی وی پہ کہا, اس کے بعد اس نے کہا کہ اس وقت آرمی چیف صاحب نے فرمایا کہ جی یہ جو ہے یہاں پہ جو مسائل ہے, اسے آپ لوگ ہمیں, تاکہ ہم بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے اس پہ, بجائے کہ ہم ادھر دوسری چیزوں میں اٹھیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ تو یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ فیڈرل حکومت کی جو ریسپانسبلٹی ہے, آپ دیکھیں ان کے منسٹرز آ رہے, ان کے جو ہے نا مختلف, ابھی جو ایک صحافی جو گرفتار ہوئے ہیں وہی مراد کے حوالے سے, کل میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا ہے, وزیر اعظم کا وہ ہے معاون خصوصی ہے حذیفہ رحمان, جانتے ہیں آپ, وہ بھی صحافی رہا ہے, ہمارے دوست ہے. اس نے کل خود منزہ کے پروگرام میں, غالباً آج ٹی وی پہ, میں نے خود اس کو سنا, انہوں نے خود کہا کہ میں ایسی چیزوں کے دفاع ہم نہیں کر سکتے. اب یہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہے, وہ کہہ رہے, تو اب اس کے لیے کون بیان دیں گا؟ وہ انہوں نے تو کہا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس نے صحیح کہا یا غلط کہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جس عہدے پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے اس چیز کو اون کرنے نہیں کیا.
वहीद मुनाद की गिरफ्तारी को ओन करने के लिए वो तैयार नहीं है। अब किसने पकड़ा? इस्लामाबाद में एफआईए ने पकड़ा है। एफआईए किसके अंडर आती है? तो कहने का मकसद यह है कि ये कोई अजीब किस्म की हुकूमत है। हम एक तरफ सुबह से लेकर रात के 12 बजे और फिर उसके आगे हम पीटीआई पे तो बात करते हैं, शुरू ही पीटीआई से होता है, खत्म भी पीटीआई पे होता है। उधर भी जो चीजें होती है उस पर भी बात होनी चाहिए और करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का भी जो हाल है वो भी तो आपके सामने है ना जी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा में खराब है या वहां पे बलूचिस्तान में खराब है, तो क्या फेडरल हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई? क्या बड़ी सियासी जमातों को मियां नवाज शरीफ साहब, जैसे बिलावल साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब जिस स्टेचर के वो लीडर है, उनको जाना चाहिए बलूचिस्तान? वहां के लोगों को वो बड़ा अच्छा उनका, इन सारे जितने भी वहां पे बलोच लीडरशिप है, पश्तून लीडरशिप है, सबके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात है। क्योंकि मसला तो इस वक्त ज्यादा जो मसला है वो तो बलोच बेल्ट में, तो उनको एंगेज करे। किसने उसको मना किया कि आप बात ना करें या बलूचिस्तान ना जाए? क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? जब मैं इधर कहता था, जब कुरम का मसले के ऊपर मैं बात करता था, मैं यही कहता था कि यार कुरम का मसला है तो कुरम कोई बाहर का कोई वो तो नहीं है, इलाका पाकिस्तान का हिस्सा है, तो कुरम में जाना चाहिए। किसने आप लोगों को? कुरम तो चलो नहीं गए, लेकिन अब बलूचिस्तान तो जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी जाना चाहिए, मियां नवाज शरीफ साहब को भी जाना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा भी जाना चाहिए। इन सूबों में अवाम को आपको ओन करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको अपने फोर्सेस को भी ओन करना पड़ेगा। फ्रंट फुट पे जब लीडरशिप होगी, पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, जब ओन करेगी और वहां पे मौजूद होगी, और फिर जो लोग शहीद हो जाते हैं, चाहे वो सिविलियन होते हैं हमारे, जैसे बन्नू का वाकया हुआ, बन्नू के वाकये में बच्चे, खवातीन और साथ हमारे फोर्स, तो क्या उनके पास गए कोई वफाक से? कोई बड़े पार्टी लीडर का आपने देखे कि वहां पे गया उनके दुआ के लिए? तो आपको मुश्किल वक्त में अपने अवाम का साथ देना होगा और साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, सिर्फ कुर्सियों पे बैठना है, तो फिर तो जिस तरीके से हमारा मुल्क चल रहा है, उधर से IMF से उधार लो और दूसरे मुल्कों से उधार लो, उधार का उधार खत्म हो जाए, उधार के ऊपर सूद तर सूद, वही सूद में हम पैसे फिर बाहर देते, उसके लिए फिर कर्जा लो, फिर दो, फिर लो, फिर दो, और वो 76-78 साल से हम इस तरीके से मुल्क को अगर चलाएंगे और इस तरह जिस तरह चलाया जा रहा है, भाई साहब, इससे काम नहीं बनेगा।